نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقع کربلا سلسلہ بسلسلہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ اس کے 3 حصے پہلے آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج ہم اس کا چوتھا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ واقعات میں حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی اور ابن زیاد کی سرکشی اور نافرمانی کا بیان تھا۔ آج ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ کے لیے روانہ ہونا اور کوفہ کے راستے میں جو ان کے حالات درپیش آئے اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے اور کربلا کے میدان میں پہنچنے تک کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو بڑے بڑے صحابہ جیسے عمر بن عبد الرحمن اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہر چند یہ کوشش کی کہ حضرت حسین کربلا کے لیے کوفہ کے لیے روانہ نہ ہوں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزم پر استقامت کے ساتھ قائم رہے اور ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے لیے چل رہے تھے تو راستے میں فردق شاعر عراق کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے۔ حضرت حسین نے بات کاٹ کر ان سے پوچھا کہ یہ تو بتلاؤ کہ اہل عراق و کوفہ کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ فردق نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے ایک واقف حال آدمی سے بات پوچھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، اور تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اور فرمایا للہ الامر ما یشاء وکل یوم ربنا فی شأن ان نزل القضاء نحب فنحمد اللہ وهو المستعان على اداء الشکر وان حال القضاء دون الرجاء فلم یعتدی من کان الحق نیته والتقوى سریرته۔ ترجمہ اس عبارت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تمام کام وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں بھی اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے، اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ خطا پر نہیں، جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کی خبر پائی تو ایک خط لکھ کر اپنے بیٹوں کے ہاتھ سے روانہ کیا اور کہا کہ حضرت حسین کو یہ خط جلدی سے پہنچا دو۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا: میں خدا کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ کے سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ آج آپ ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور ان کے آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں، والسلام۔ یہ خط لکھ کر عبداللہ بن جعفر نے پہلے یہ کام کیا کہ یزید کی طرف سے والی مکہ عمر بن سعید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ آپ حضرت حسین کے لیے ایک پروانہ امان کا لکھ دیں، اور ان سے اس کا بھی وعدہ تحریری دے دیں کہ اگر وہ واپس آ جائیں تو ان کے ساتھ مکہ میں اچھا سلوک کیا جائے گا۔ عامل مکہ عمر بن سعید نے پروانہ لکھ دیا اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ اپنے بھائی یحییٰ بن سعید کو بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں راستہ میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور عمر بن سعید کا خط ان کو سنایا اور اس کی کوشش کی کہ لوٹ جائیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اپنے اس عزم مصمم کی ایک وجہ بیان فرمائی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور مجھے آپ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، میں اس حکم کی وجہ آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے، تو فرمایا کہ آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان نہیں کیا اور نہ کروں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان اور اولاد کے خطرات اور سب حضرات کے خیر خواہانہ مشوروں نے بھی ان کے عزم مصمم میں کوئی کمزوری پیدا نہ کی اور وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابن زیاد جو کوفہ پر اسی لیے حاکم مقرر کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حسین کے مقابلے میں سخت گیر سمجھا گیا، اس کو جب حضرت حسین کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنی پولیس کے افسر
हुसैन बिन नुमैर को आगे भेजा कि कादसिया पहुंचकर मुकाबला की तैयारी करें। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मकाम हाजिर पर पहुंचे तो अहले कूफा के नाम एक खत लिखकर कैस बिन मुसरहद के हाथ रवाना किया। खत में अपने आने की इत्तला और जिस काम के लिए उनको अहले कूफा ने बुलाया था उसमें पूरी कोशिश करने की हिदायत की गई। कैस जब ये खत लेकर कादसिया तक पहुंचे तो यहाँ इब्न ज़ियाद की पुलिस के इंतजामात थे। उनको गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास भेज दिया गया। इब्न ज़ियाद ने उनको हुक्म दिया कि कसर अमारत की छत पर चढ़कर माअज़ल्लाह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सबको शतम और लानतान करें। कैस जब छत पर चढ़ गए और अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद बाआवाज़ बुलंद कहा कि ए अहले कूफा, हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साहबजादे और इस वक्त खल्क़ुल्लाह में सबसे बेहतर हैं। मैं तुम्हारी तरफ उनका भेजा हुआ कासिद हूँ। वो मकाम हाजिर तक पहुँच चुके हैं, तुम उनका इस्तकबाल करो। इसके बाद इब्न ज़ियाद को बुरा भला कहा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इब्न ज़ियाद उनकी दलेरी और जाबाजी पर हैरान रह गया। हुक्म दिया कि इनको कसर की बुलंदी से नीचे फेंक दिया जाए। जालिमों ने इसके हुक्म की तामील की और कैस नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक पड़ाव पर अचानक अब्दुल्ला बिन मुक्ती से मुलाकात होगी। हज़रत हुसैन को देखकर खड़े हो गए और अर्ज़ किया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या मकसद है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना इरादा बतलाया। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्हाउज़ारी से अर्ज़ किया, ए इब्न रसूलुल्लाह, मैं आपको अल्लाह का और इज़्ज़त इस्लाम का वास्ता देकर कहता हूँ कि आप इस इरादा से रुक जाएं। मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ और हुर्मत कुरैश और हुर्मत अरब का वास्ता देता हूँ कि अगर आप बनी उमैया से उनका इक़्तिदार छीनना चाहेंगे तो वो आपको कत्ल कर देंगे, और अगर खुदा न खास्ता उन्होंने आपको कत्ल कर डाला फिर दुनिया में कोई ऐसा न रहेगा जिससे उनको खौफ खुदा हो। बखुदा आपकी बका के साथ इस्लाम की और कुरैश की और पूरे अरब की हुर्मत व इज़्ज़त वाबस्ता है। आप ऐसा हरगिज़ न कीजिए और कूफा न जाएं, अपनी जान को बनी उमैया के हवाले न करें। मगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना इरादा मुल्तवी न किया और कूफा की तरफ रवाना हो गए। पहले जैसा कि बयान हुआ कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहम्मद बिन अशअस से ये अहद लिया था कि उनके हालात की इत्तला हज़रत हुसैन को पहुंचा दी जाए और उनको रास्ते से ही वापस करा दिया जाए। मोहम्मद बिन अशअस ने वादा के मुताबिक आदमी भेजकर इसकी इत्तला कराई। ये खत और फिर उनके कत्ल की इत्तला दूसरे ज़राए से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मकाम सालबिया में पहुँच कर मिली। ये खबर सुनकर हज़रत हुसैन के बाद साथियों ने भी उनसे बाइसरार अर्ज़ किया कि खुदा के लिए आप अब यहीं से लौट जाएं, क्योंकि कूफा में आपका कोई साथी और मददगार नहीं है, बल्कि हमें कवी अंदेशा है कि कूफा के यही लोग जिन्होंने दावत दी थी आपके मुकाबले पर आ जाएंगे। मगर ये बात सुनकर बनु अकील सब खड़े हो गए और कहने लगे, वल्लाह हम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु का क़िसास लेंगे या उन्हीं की तरह अपनी जान दे देंगे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अब ये समझ चुके थे कि कूफा में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं और ना इस दीनी मकसद का अब कोई इम्कान है जिसके लिए ये आहनी अज़म लेकर चले थे। लेकिन बनु अकील के इस इसरार और मुस्लिम बिन अकील के ताज़ा सदमा से मुतासिर होकर फरमाया, अब उनके बाद ज़िंदगी में कोई खैर नहीं। और साथियों में से बाद ने यह भी कहा कि आप मुस्लिम बिन अकील नहीं, आपकी शान कुछ और है। हमें उम्मीद है कि जब अहले कूफा आपको देखेंगे तो आपके साथ हो जाएंगे। यहाँ तक कि फिर आगे बढ़ना तय करके सफ़र शुरू कर दिया गया और मकाम ज़ियाला पहुँचकर पड़ाव डाल दिया। रास्ता में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुज़र जिस मकाम से होता और उनका कसद लोगों को मालूम होता तो हर जगह से कुछ लोग आपके साथ हो जाते, यहाँ तक कि बहुत से लोग आपके साथ हो गए। मकाम ज़ियाला पहुँचकर खबर मिली कि आपके रज़ाई भाई अब्दुल्ला बिन लकीद, जिनको रास्ता से मुस्लिम बिन अकील की तरफ भेजा था, वो भी शहीद कर दिए गए हैं। ये खबरें पाने के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों को जमा करके फरमाया कि अहले कूफा ने हमें धोखा दिया और हमारे मुत्तबईन हमसे फिर गए। अब जिसका जी चाहे वापस हो जाए, मैं किसी की जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहता। इस ऐलान के साथ रास्ता से होने वाले बदवी लोग सब दाएं बाएं चल दिए और अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सिर्फ वही लोग रह गए जो मक्का से उनके साथ आए थे। यहाँ से रवाना होकर मकाम उक़बा पर पहुँचे तो एक अरब मिले और कहा कि मैं आपको खुदा की कसम देता हूँ कि आप लौट जाएं। आप नेज़ों, भालों और तलवारों की तरफ जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको बुलाया है, अगर वो खुद अपने दुश्मनों से निपटते
اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ چنانچہ حضرت حسین اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنایا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑے سوار حر بن یزید کی قیادت میں مقابلے پر پہنچ گئے اور ان کے مقابلہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر حضرت حسین کے مقابلے میں ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر ارشاد فرمائی، جس میں حمد و صلات کے بعد فرمایا: اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں۔ آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں پر واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ حر بن یزید بھی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نماز پڑھائی اور سارا لشکر بمائے حر بن یزید کے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا: لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو اور اب تمہاری رائے وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کے بارے میں کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 تھیلے خطوط سے بھرے ہوئے نکالے اور ان کو ان لوگوں کے سامنے انڈیل دیا اور نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط کے لکھنے والے نہیں، اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اس سے بہتر تو موت ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر اب حر بن یزید نے اس ارادہ سے روکا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ حر بن یزید نے کہا کہ بخدا، اگر آپ کے سوا کوئی دوسرا آدمی میری ماں کا نام لیتا تو میں اسے بتا دیتا اور اس کی ماں کا اسی طرح ذکر کرتا، لیکن تمہاری ماں کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا کسی کی قدرت میں نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر نے کہا تو پھر میں بخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہ گفتگو ہوتی رہی، پھر حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوفہ نہ پہنچا دوں۔ اس لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ جو نہ کوفہ پہنچائے اور نہ مدینہ، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیں۔ شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ایسا مخلص پیدا کر دیں کہ میں آپ کے مقاتلہ اور آپ کی ایذا سے بچ جاؤں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستہ سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر اپنے لشکر کے ساتھ چلتا رہا۔
اسی اسنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم و عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال اور اعمال دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اس کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی کے مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے عمراء اور حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا ہے، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ کا بیٹا ہوں، میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم میرے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستغنی فرما دے۔ حر بن یزید نے خطبہ سن کر کہا، میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کیے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم مجھے موت سے ڈرانا چاہتے ہو؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ نہیں دیتے؟ میں آپ کے جواب میں صرف وہی کہہ سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے ایک صحابی نے اپنے بھائی کی نصیحت کے جواب میں کہا تھا۔ بھائی نے اس سے کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو اس صحابی نے جواب میں یہ شعر پڑھے، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما فإن عشت لم اندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا ان تعيش وترغما، یعنی میں اپنے ارادوں کو پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی عار اور شرم نہیں، جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ بنوں گا، اور اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل اور خوار ہو کر زندہ رہو۔ حر بن یزید کچھ تو پہلے سے ہی اہل بیت کا احترام دل میں رکھتے تھے، کچھ خطبوں سے متاثر ہو رہے تھے، یہ کلام سن کر ان سے علیحدہ ہو گئے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت حسین کی مددگار بن کر پہنچے، جن کے سردار طرمح بن عدی تھے۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دے، مگر حضرت حسین نے فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں۔ تو حر نے اجازت دے دی۔ حضرت حسین نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے بتایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے، اور وہ سب آپ کے مخالف ہیں۔ البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں آپ کے مقابلے پر ہی آئیں گی۔ طرمح بن عدی جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی قوت اور جماعت نہیں، اگر آپ قتال کے لیے حر بن یزید کے موجودہ لشکر کے سوا کوئی بھی نہ آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلہ پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ چکا ہوں جو اس سے پہلے کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالش بھی ان کی طرف نہ بڑھے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ آجا میں ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ قلعہ ہے۔ ہم نے ملوک غسان اور ضمیر اور لقمان بن منذر کے مقابلہ میں اسی پہاڑ میں پناہ لی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں، پھر آجا اور سلمہ دونوں پہاڑوں پر بسنے والے قبیلہ طے کے لوگوں کو بلائیں۔ بخدا 10 دن نہ گزریں گے کہ اس قبیلہ کے لوگ پیادہ اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلہ ہی کی ہو تو میں آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی بہادری
کہ جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں سے کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کی مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہماری اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے، اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ طرمح بن عدی رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے، اور پھر آئے بھی، مگر راستہ میں حضرت حسین کی شہادت کی غلط خبر سن کر واپس لوٹ گئے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے اور نصر بنی مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی ہوئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادی علی اکبر نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا کہ ابا جان کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر ہے جبکہ ہم حق پر مر رہے ہیں؟ حضرت حسین نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روانہ ہوئے، مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا، سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا لیکن حضرت حسین کو سلام تک نہ کیا، اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین رضی اللہ عنہ پر میرا میدان جنگ تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی جگہ پناہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور اپنی مجبوری ظاہر کی۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے زہیر ابن القین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے، اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس لشکر کے جو بعد میں آئے گا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہیر ابن القین نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کی کنارہ پر ہے، اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں گے تو ہم ان سے قتال کریں گے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی بستی ہے؟ کہا عقر۔ آپ نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین کے مقابلہ کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلا دیا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم لکھا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو 30 سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے پر عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشقیں پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیغام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی صلاح و فلاح اسی میں ہے۔
ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے، وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی بھی تم ان پر قابو نہیں پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں تو سزا دیں تو چاہیں معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط اور خود شمر ذی الجوشن ہی کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کی کمان لے لینا۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کے نام جب لے کر پہنچا تو اس میں لکھا تھا، اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسلح کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور کمان شمر کے سپرد کر دو، والسلام۔ شمر یہ خط اور حکم لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین کے ساتھیوں میں اس کے پھوپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی موجود ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر وہ بیک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی لعنت ہے۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورہ سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین کو یہ پیغام پہنچایا گیا، آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر ذی الجوشن اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز سنی تو دوڑی ہوئی آئی اور وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر اطلاع دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز اور دعا و استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس چلے گئے۔ یہاں تک کربلا کا چوتھا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، جس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اور شمر اور عمر بن سعد کا لشکر آمنے سامنے پہنچ چکا تھا۔ باقی کے واقعات اس کے اگلے حصے میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔